السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو این بی لرننگ۔ ہم بات کر رہے ہیں انجن کی ٹربل شوٹنگ کے بارے میں، اور اس کے میجر جو پرابلمس ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ انجن پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم لوڈ ڈالتے ہیں تو انجن میں ویریشن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے اور کیوں آتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ انجن کے اوپر لوڈ ڈالتے ہیں تو آپ کے جو ہے ایئر فلٹر وہ چوک ہوتے ہیں۔ جب آپ کے ایئر فلٹر چوک ہوتے ہیں تو انجن کو ریکوائرڈ ایئر نہیں مل پاتی لوڈ کے حساب سے۔ آپ لوڈ بڑھاتے ہیں لیکن ایئر اس کو اتنی نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انجن میں ویریشن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کا ٹربو چارجر میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کی ایئر جو ہے وہ پراپر نہیں جا رہی، ٹربو چارجر کے کمپریسر کے بلیڈ ڈیمیج ہو گئے ہیں، ٹربائن سائڈ پہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، یا ٹربو چارجر میں جو نوزلز لگی ہوتی ہیں وہ ڈسلوج ہو گئی ہیں یا ڈیمیج ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے پراپر جو ہے آپ کا ٹربو چارجر فنکشن نہیں کر رہا اور اتنی ایئر نہیں بھرا رہا جتنی ہماری انجن کو ریکوائرڈ ہے، تو جیسے ہی آپ لوڈ بڑھائیں گے تو انجن میں ویریشن آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی جو سٹیپر موٹر ہے، میں بات کروں گا واکیشا 275 GL پلس کی، جس میں آپ جو ہے سٹیپر موٹر لگی ہوتی ہے، اگر آپ نے سٹیپر موٹر کو مینول پہ فکس کیا ہوا ہے اور اگر آپ نے لوڈ بڑھا دیا ہے تو سٹیپر موٹر جو ہے وہ آٹو پہ فیول تو بڑھائے گی نہیں، اور فیول آپ کا جو ہے وہ ریسٹرکٹ رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کے جیسے ہی آپ لوڈ بڑھائیں گے تو اس میں ویریشن آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر تو سٹیپر موٹر آٹو پہ ہے تو وہ آپ کی جو ہے وہ سٹیپ خود بخود بڑھائے گی، اور اس سے کیا ہوگا، آپ کا فیول بڑھے گا اور آپ کا انجن RPM کو سسٹین کرے گا۔ لیکن کیا ہوگا کہ اگر آپ لوڈ بڑھاتے ہیں اور فیول نہیں بڑھاتے یا ایئر نہیں بڑھاتے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، آپ کا انجن میں ویریشن آئے گی۔ تو فیول کے سرکٹ کو بھی پراپر چیک کر لینا ہے، فیول کا جو ریگولیٹر ہے وہ پراپر گیس کا پریشر بنا رہا ہے، اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، سٹیپر موٹر پراپر ورک کر رہی ہے نہیں کر رہی۔ اور جتنے بھی آپ کے جو ہے فیول کے سرکٹ میں چیزیں آتی ہیں، اگر اس میں پری چیمبر لگا ہوا ہے تو پری چیمبر کا ریگولیٹر، ایڈمیشن ویلو، پری چیمبر SOV، اور تمام چیزیں جو ریلیٹڈ ہیں آپ کے فیول سے آپ نے ساری چیک کر لینی ہے کہ کہیں سے کوئی لیکیج تو نہیں ہے، کہیں سے کوئی پریشر تو ڈراپ نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے جیسے ہی آپ لوڈ ڈالتے ہیں تو انجن میں جو ہے وہ ویریشن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایئر فیول ریشو جو ہے وہ اگر آپ کی ڈسٹرب ہے، آپ کی AFR ڈسٹرب ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا کیا ہوتا ہے، جیسے ہی آپ لوڈ ڈالتے ہیں تو آپ کی ایئر فیول ریشو کیونکہ ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انجن کے RPM میں ویریشن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو اسپارک پلگ ہوتے ہیں، بعض اوقات اسپارک پلگ کیا ہوتے ہیں کہ چل کے ان کی لائف جو ہے نا وہ پوری ہو جاتی ہے، تو جیسے ہی آپ لوڈ بڑھاتے ہیں تو اسپارک پلگ کو بھی زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے، اور جو اسپارک پلگ کمزور ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ فنکشن نہیں کر سکتا، یعنی کہ جیسے ہی آپ لوڈ بڑھاتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کا بھی جو ہے لوڈ اس کے اوپر بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کا اسپارک پلگ شارٹ ہو گیا ہے یا وہ پراپر جو ہے وہ اگنیشن نہیں دے رہا تو آپ کے انجن سلنڈر میں ٹمپریچر میں ویریشن آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کی جو ہے HMI پہ جو بھی آپ کا گرافکس آ رہے ہوتے ہیں اس میں کلیئرلی آپ دیکھ سکیں گے کہ کون سے سلنڈر میں آپ نے ایگزاسٹ سلنڈر کا ٹمپریچر دیکھنا ہے۔ اگر کسی ایگزاسٹ سلنڈر کے ٹمپریچر میں ویریشن آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اسپارک پلگ ہے یا تو وہ پراپر فنکشن نہیں کر رہا، یا اس میں جو پری چیمبر کا ایڈمیشن ویل آ رہا ہے، آپ کا ایڈمیشن ویل سٹک ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ پراپر جو ہے ایئر فیول نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے جو ہے اس کے ٹمپریچر میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگنیشن لیڈ ہو گئی، اور اگنیشن کوائل ہو گئی، اگنیشن ماڈیول ہو گیا، اور اس کی جگز ہو گئی، ان میں بعض اوقات کاربن آ جاتا ہے، جگز میں بعض اوقات کاربن آ جاتا ہے، لیڈ بعض اوقات خراب ہو جاتی ہے، ڈیمیج ہو جاتی ہے، آپ کا سٹیپ اپ جو کوائل ہے وہ وولٹیج سٹیپ اپ نہیں کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی اگنیشن جو ہے وہ پراپر نہیں ہو رہی ہوتی، یا آپ کا اسپارک پلگ جو ہے وہ ویئر ٹیئر ہو جاتا ہے، اور یا اسپارک پلگ آپ کا چل کے پرانا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ لوڈ بڑھائیں گے تو آپ کا جو سسٹم جو ہے وہ ویک ہوگا، اس سے کیا ہوگا، آپ کے انجن میں RPM میں ویریشن آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے کیونکہ یہ کمپیوٹرائز انجن ہوتے ہیں، واکیشا کے انجن جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے ESM کا انٹرنل ایشو بھی ہوتا ہے، کوئی سافٹ ویئر کا ایشو ہوتا ہے، کوئی اس کے انٹرنل ایسا ایشو آ جاتا ہے، یا اس کا جو لرننگ میپ ہے اسپیسیفکلی جب آپ اس کا لرننگ میپ جو ہے وہ غلط ریڈنگ لاگ کر لیتا ہے، یا کافی ٹائم سے جب RPM کا ویریشن کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے تو لرننگ میپ جو ہے وہ غلط ریکارڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جیسے ہی آپ لوڈ بڑھاتے ہیں تو وہ اس میں RPM میں ویریشن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے لیکن یہ بھی مسئلہ آتا ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں، لرننگ میپ کو جب ریسیٹ کریں گے تو اپنے ڈیفالٹ جو اس کا گراف ہوگا اس کے اوپر چلا جائے گا، تو اس سے بھی آپ کی ویریشن جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔
اور اس کے علاوہ اگر آپ کی جو فلو گیسز ہیں پراپر وینٹ نہیں ہو رہی ہے، آپ کا مفلر ڈیمیج ہو گیا ہے، مفلر کا انٹرنل اسٹرکچر ڈیمیج ہو گیا ہے، اس میں سے آپ کی جو ایگزاسٹ گیسیں ہیں وہ صحیح نکل نہیں پا رہی، تو اس کی وجہ سے بھی اے آر پی میں ویریشن آ سکتی ہے۔ ایڈمیشن ویلو کا میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ پری چیمبر سے ایسوسیٹڈ جو بھی آپ کا لین برن انجن جو بھی ہوتا ہے جس میں پری چیمبر لگا ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پری چیمبر والی سائڈ سے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنی اسٹیپر موٹر کو دیکھیں کہ آپ کی اسٹیپر موٹر آپ نے جو ہے وہ فکس تو نہیں کی ہوئی۔ اگر آپ نے اسٹیپر موٹر فکس کی ہوئی ہوگی تو آپ کا کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ فیول بڑھائیں گے، جیسے ہی آپ لوڈ بڑھائیں گے تو فیول نہیں بڑھے گا، کیونکہ اسٹیپر موٹر فکس ہوگی اور وہ فیول بڑھائے گی نہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے آر پی ایم میں ویریشن آ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو فیول کا سرکٹ ہے اس میں کہیں سے کوئی ٹیوبنگ میں سے کسی سینسنگ ٹیوب میں سے لیکیج نہ ہو، اور اس کے علاوہ بوسٹر پریشر سینسر، مینیفولڈ پریشر سینسر، مینیفولڈ ٹیمپریچر، ان میں ویریشن نہ ہو۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر لوڈ میں جب آپ انجن کے اوپر لوڈ ڈالتے ہیں یا فل لوڈ پہ جاتے ہیں تو اس میں ویریشن آتی ہے، تو آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔